بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آپ کیونکہ کم عمر بچے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ دکان پہ جاتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے چھوٹے بھائی دکان پہ گئے، بابا سے ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز اچھی نہیں ہوتی۔ مثال ہے کہ ٹافی مانگ رہے ہیں جس سے گلا خراب ہو جائے گا، چنگم مانگ رہے ہیں جو گلے میں پھنس سکتی ہے، نقصان دہ ہے۔ تو بابا کیا کہتے ہیں، بیٹا اس سے اچھا بڑا بسکٹ لے لو لیکن یہ نہ لو، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنے نقصان کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے آپ بھی ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو بھی اپنے نقصان کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نقصان سے بچائیں اور آپ کو فائدے کے راستے پر چلائیں، جس راستے میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ جس راستے میں آپ کے لیے فائدہ ہو، نفع ہو، کامیابی ہو، ترقی ہو، وہ راستے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ جن بچوں کے دل و دماغ میں ہماری بات بیٹھ جاتی ہے، اتر جاتی ہے، مان جاتے ہیں، تو وہ کامیابی اور ترقی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور جو بچے نہیں مانتے، نہیں سنتے، دل و دماغ میں بات نہیں اتارتے، اہمیت نہیں دیتے بات کو، تو وہ کامیابی کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی باتیں آپ کو بڑے آپ کو سمجھاتے ہیں، ان کی باتوں کو ہمیشہ توجہ سے سننا چاہیے۔ سمجھانے والے آپ کے بابا بھی ہیں، آپ کی مما بھی ہیں، آپ کے دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، تایا بھی ہیں، اور جو بھی بڑے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ سب آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ ان کی باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ عرفان؟ جو بھی بڑے ہیں آپ کے، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے استاذ ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہے ہیں، اور آپ کو اچھی بات ہی بتائیں گے، بری بات کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ جو بری باتیں آپ کے اندر ہوں گی ان سے آپ کو بچائیں گے۔ بہرحال آپ نے ہمیشہ عادت اپنے اندر ہی پیدا کرنی ہے کہ جب بھی بڑوں کی کوئی بات آپ کو سننے کو ملے تو اس کو بڑی توجہ سے، دھیان سے سننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کو بہت توجہ اور دھیان سے سننا ہے، اور پورے توجہ اور دھیان سے سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو گزشتہ تعلیم میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی تھیں وہی ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحت کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے آپ ہمیشہ چند باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اچھا کھائیں جس سے آپ کی صحت اچھی بنے، جائز حلال پاک کھائیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، ناراض نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا کھا رہے ہیں لیکن ناجائز کھا رہے ہیں، کسی کی چیز کھا رہے ہیں، تو یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اس پر میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں کافی میں نے باتیں سمجھائی تھی، آپ کو جمعراتی تعلیم میں بھی سمجھائی تھی، اس سے پہلے بھی سمجھائی تھی۔ ایک بات آپ کو اور سمجھانی تھی، جو بات رہ گئی تھی اور جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب جسم میں کوئی اچھی چیز جاتی ہے تو اس سے صحت اچھی بنتی ہے، خراب ہوتی ہے؟ سیب کھائیں گے، کیلا کھائیں گے تو صحت اس سے کیا بنے گی؟ اچھی بنے گی۔ اور اگر جسم میں کوئی گندی چیز جائے گی تو اس سے صحت خراب ہوگی یا اچھی بنے گی؟ خراب۔ مثال ہے کوئی سڑی ہوئی چیز آپ نے کھا لی، یا سردیوں میں آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی، اب موسم چینج ہو رہا ہے آپ نے آئس کریم کھا لی، یا فلیورز جو ملتے ہیں، لیمکا کے فلیورز جو ملتے ہیں وہ آپ نے پی لیے، تو پتہ ہے اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی، جسم میں طاقت آئے گی۔ کولڈ ڈرنک پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے، دودھ پینے سے تو آتی ہے، کولڈ ڈرنک پینے سے سیدھا سب سے پہلے کولڈ ڈرنک گلے میں دانتوں کو خراب کرتے ہوئے جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کی جو مٹھاس ہے، کولڈ ڈرنک کی جو مٹھاس ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان، پہلا نقصان دانتوں پر پڑتا ہے۔ کولڈ ڈرنک جیسے جیسے اندر جائے گی نا منہ کے، آپ میری بات کو سن لیں اچھے طریقے سے، یہ کولڈ ڈرنک جیسے منہ میں داخل ہوئی، سب سے پہلے نقصان اسے دانتوں کو خراب کرنا ہے۔ اس کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے وہ دانتوں کو کھوکھلا کرتی ہے، کھوکھلا، دانتوں میں کیڑا لگتا ہے، پھر یہ کولڈ ڈرنک دانتوں سے آگے بڑھے گی، گلے میں جائے گی، گلا خراب کر دے گی۔
دیکھو نقصان کرتے ہوئے جا رہی ہے، نقصان کرتے ہوئے جا رہی ہے نا. پھر یہ گلے سے نیچے آئے گی معدے میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں معدہ بنایا ہوا ہے، انسان ایک مشین لگائی ہوئی جو چیزوں کو ہضم، مشین ہے معدہ جو چیزوں کو ہضم کرتی ہے. جیسے مشین چیزوں کو پیستی ہے نا، معدہ چیزوں کو پیستا ہے. آپ نوالا کھاتے ہیں، معدہ چیزوں کو پیستا ہے، ہضم کرتا ہے، خون بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، مشین ہے اندر. اس مشین کو کولڈ ڈرنک جا کر خراب کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اچھی چیز کھائیں گے تو اس اچھی چیز کے کھانے سے آپ کے جسم میں کیا آئے گی؟ صحت اچھی ہوگی. بولیں صحت اچھی ہوگی نا. اور اگر آپ کوئی غلط چیز کھائیں گے، جیسے میں نے کولڈ ڈرنک کی آپ کو مثال دی، اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی یا خراب نہیں ہوگی؟ بولیں بھائی، زور سے بولیے، سارے بچے بولیں. خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی. تو یہ میں نے اس پر آپ کو گزشتہ تعلیموں میں بہت دیر آپ کو میں نے سمجھائی تھی باتیں. اب جو اصل بات دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح اچھے کام کرنے سے آپ کا جسم، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات اچھی ہوں گی، آپ کے جسم پر اچھا اثر پڑے گا. اب اچھے کاموں کی مثال کیا ہے؟ جیسے صبح کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فجر کی نماز پڑھو گے، سورہ یاسین شریف پڑھو گے، سارا دن اچھا گزرے گا. آپ کا دن اچھا گزر رہا ہے، آپ کا جسم میں توانائی ہے، سستی نہیں ہے، کاہلی نہیں ہے، جسم گرا نہیں ہے، دل آپ کا جاگ رہا ہے. یہ دل اللہ نے رکھا ہے. اس دل کے اندر نا اللہ نے طاقت رکھی ہے اچھے کاموں کے کرنے کی، اچھا کاموں کو کے اندر جذبہ ڈالنے کی. دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ کام کر لو، ادھر دیکھو، دل میں خیال آتا ہے یہ کام کر لو، یہ کام چھوڑ دو. تو جب صبح اچھی ہوئی یا کوئی ہم نے اچھا کام کیا، سورہ یاسین شریف پڑھ لیا، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھی، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس اچھے کام کا اثر کس پر کیا؟ بولیں دل پر. بولیں سارے بولیں، زور سے بولیے. دل پر گیا. اب دل آپ کو سارا دن اچھے کاموں پر لگائے گا. دل آپ کو سارے دن کس کاموں پر لگائے گا؟ زور سے بولیے. اس کی مثال اور بھی ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھ لی، موبائل پہ ویڈیو دیکھی، کوئی بھی ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے دیکھنے سے آپ کے دل میں گندی باتیں آ گئیں. اب سارا دن وہ گندی باتوں پر آپ کا دن گزرے گا. سارا دن گندی باتوں پر آپ کا دن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھا کھانے سے اچھی صحت بنتی ہے اور خراب کھانے سے صحت کیا ہوتی ہے. اسی طرح اچھی چیز کے دیکھنے سے، پڑھنے سے، اچھے کام کے کرنے سے بھی آپ کا دل اچھا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ نہیں آ رہی؟ آپ کسی اچھے بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کی اچھی باتوں سے آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کے دل میں آپ کو بھی دل چاہے گا کہ میں بھی اچھا کام کروں. اور آپ کسی برے دوست کے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے کچھ بچوں کے بارے میں مجھے معلوم چلا ہے، میں ابھی نام نہیں لوں گا، وہ گردن نیچے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں، سیدھے بیٹھو سارے سیدھے، کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ان کی روٹین مغرب کے بعد کی اچھی نہیں ہے. ایک بچے کا مجھے معلوم چلا، میں نے کہا یار یہ پڑھائی میں اتنا خراب کیوں ہو رہی ہیں؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے محلے کی گیدرنگ اچھی نہیں. جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سائیکلیں چلاتے ہیں، شام میں رات کو 1.5-2 گھنٹے تک سائیکلیں چلاتے ہیں، وہ لڑکے نا چھالیاں بھی کھاتے ہیں، گندی باتیں بھی کرتے ہیں، ویڈیوز کی باتیں بھی کرتے ہیں، فلموں کی باتیں بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. ان باتوں سے اس بچے کا دل خراب ہو رہا ہے اور اس کا ذہن بھی خراب ہو رہا ہے، پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ کوئی اچھے بچے کے ساتھ بیٹھ گئے، جس بچے کی زبان سے، منہ سے اچھی باتیں نکلیں، آپ کا بھی وہ بچہ کہے گا میں تو رات کو جلدی سوتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے مسجد جاتا ہوں بابا کے ساتھ. یہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو. فجر کی نماز میرے بابا جو مجھے جلدی اٹھاتے ہیں اور میں فجر کی نماز بابا کے ساتھ پڑھنے جاتا ہوں مسجد. یہ اچھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں نا وہ. اور میں جب مسجد سے آتا ہوں نا تو میں گھر میں بیٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں بابا کے ساتھ، پورے گھر میں برکت ہو جاتی ہے. یہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں. یعنی مغرب کی بات نا میرے بابا مجھے سورہ واقعہ گھر میں پڑھواتے ہیں، کیونکہ روزی میں برکت ہوتی ہے سورہ واقعہ کے پڑھنے سے. اس بچے کی اچھی باتوں سے آپ کو کیا دل چاہ رہا ہے؟ کیا دل چاہ رہا ہے؟ بولے سارے بولیں، زور سے بولیے. میں بھی یہ کام کروں گا، میں بھی گھر میں سورہ واقعہ پڑھوں گا، میں بھی رات کو جلدی سوؤں گا، میں بھی اپنے بابا کے ساتھ نا فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، میں بھی گھر آنے کے بعد نا سورہ یاسین شریف پڑھوں گا.
تو یہ اچھے دوست سے اچھی باتیں سن کر آپ کا وہ اچھی باتوں کا اثر کہاں گیا؟ دل پر گیا. سیدھے بیٹھے. اچھی باتوں کا اثر کہاں گیا بتائیے سارے؟ اور کسی برے دوست کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور اس نے کہا میں تو صبح سوتا رہتا ہوں اور میں تو اسکول کی چھٹی بھی کرتا ہوں, میری مما مجھے اسکول جانے کو بولتی میں تو جاتا بھی نہیں ہوں اسکول, میں گھر میں سارا دن کھیلتا رہتا ہوں, موبائل میں گیم دیکھتا رہتا ہوں. یہ بری بات, یہ برا دوست ہے اچھا دوست ہے؟ اس کی باتیں اچھی ہیں بری ہیں؟ زور سے بولیے. اور میری مما مجھ سے کوئی کام بولتی میں کام بھی نہیں کرتا. ادھر دیکھو, میری مما مجھے بلاتی, مما کو بولتا میں نہیں آ رہا. یہ اچھی بات ہے بری باتیں ہیں؟ اب یہ بری باتیں آپ اس کی سنے جا رہے ہیں. ساتھ اور سنو, یہ بری باتیں آپ ان کی سنے جا رہے ہیں. اب ان بری باتوں کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ دل پہ جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اب آپ کا بھی دل چاہے گا ابھی مما آواز دیں گی میں بھی نہیں سنوں گا, مما مجھے بولیں گی مدرسے جاؤ میں بھی نہیں جاؤں گا, مما مجھ سے کہیں گی نماز پڑھو میں بھی نہیں پڑھوں گا. یہ بری باتوں کا اثر آ گیا. کس کی وجہ سے آیا؟ بری باتوں کے سننے کی وجہ سے. بولو نا, بری باتوں کے. تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی شروع میں کہ اس دل پر, اس جسم پر اچھی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور بری باتوں کا بھی. زور سے بولیے سارے. اچھے کاموں کا بھی اثر ہوتا ہے, برے کاموں کا بھی اثر. کسی کو ستائیں گے تو اس دل پر اچھا اثر آئے گا برا اثر آئے گا؟ کسی کو تنگ کریں گے اس دل پر اچھا اثر آئے گا برا اثر آئے گا؟ کسی سے لڑیں گے اس دل پر اچھا اثر آئے گا برا اثر آئے گا؟ زبان سے آپ گالیاں دیں گے اچھا اثر آئے گا اس دل پر؟ اچھا اب بتائیے, فجر کی نماز پڑھیں گے اس دل پر اچھا اثر آئے گا؟ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا اثر آئے گا نا, جسم پر اچھا اثر آئے گا. امی کی خدمت کرنے سے کیا ہوگا؟ بولو سارے بولو, بولیں. اچھا اثر آئے گا. اچھے کاموں سے جو آپ کے جسم پر اچھا اثر آ رہا ہے. بولیے سارے. اب دیکھو میں نے کیا کہا تھا, اچھے کھانے سے جسم صحت کیا ہوتی ہے؟ بولی, یہ بات بولی تھی آپ کو, یہ نہیں بولی تھی؟ اور غلط کھانے سے, گندی چیز کھانے سے صحت کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولیے. اسی طرح اچھی باتوں سے, اچھے کاموں سے, اچھے پڑھنے سے کیا جسم پر اچھا اثر آتا ہے برا اثر آتا ہے؟ اور بری چیزوں کے سننے سے, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جسم پر کیا آتا ہے؟ یہ میری بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب بتائیں کیا ارادہ کیا آپ نے؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اچھے کاموں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ اچھے کاموں کا ارادہ ہے؟ کوئی آپ سے غلط بات کرے گا سنیں گے آپ؟ نہیں. ایسے دوست بنانے بھی نہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو بچہ آپ سے غلط بات کرے اسے دوستی ختم, ہمیشہ کے لیے ختم. جو بچہ آپ سے کہے میں کل نہیں آؤں گا تم بھی نہیں آنا, یہ دوست, یہ اچھا دوست نہیں ہے جو آپ کو غلط کام کا مشورہ دے رہے ہیں. یہ اچھا دوست نہیں. جو بھی غلط بات آپ سے کرے اس سے دوستی کیا ہونی چاہیے. اور ویسے بھی میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ دوستی ہونی نہیں چاہیے. دوستی کسی سے دوستی لگانی نہیں چاہیے. پڑھنے والے بچے دوستی نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں میں پڑھنے آیا ہوں, دوستی کرنے یہاں نہیں آیا ہوں, میں دوستی کرنے یہاں پہ نہیں آیا ہوں. تو اب بچے ساری ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ.